وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، ایمان یمین کی جمع ہوتی ہے نا، عہد اور قسم، من بعد عہدہم اپنے عہدوں کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِینِکُمْ اور وہ عیب لگائیں تمہارے دین میں، تانے دیں، حملہ کریں، مذاق اڑائیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو جنگ کرو کفر کے اماموں سے، اور یہاں کفر کے امام اس کانٹیکس میں قریش ہیں، یعنی اگر یہ لوگ عہد توڑیں اور دین میں تان کریں اور پھر ظاہری طور پہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ تو کفر کے پیشوا ہیں، انہم لا ایمان لہم بے شک وہ نہیں کوئی قسمیں ان کے لیے، یعنی ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اب آپ دیکھیے نا ذرا کہ ایک طرف زبانی قسمیں کھاتے ہیں، ہم آپ کے بڑے وفادار ہیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کے معاہدے؟ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ مسلمانوں کی طرف سے معاہدے توڑنے کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے معاہدے خیانت پر مبنی تھے، اور بعض اوقات معاہدے میں اگر خیانت نہیں بھی کرتے تھے تو دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اس آیت کی روح سے لا علم ہو تو اگنور کر سکتے ہیں، اور علم والے ہوں تو پھر ان کے ساتھ تو قاتلو کی بات ہوئی ہے، لیکن قانون تو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ توہین رسالت کی جو قانون ہے وہ اسی آیت کی بنیاد پر ہے، یعنی توہین رسالت کے مرتکب شخص کے لیے جو سزائے موت ہے وہ اس کی بنیاد یہی آیت ہے کہ جو اللہ کا مذاق اڑائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑائے، دینی شاعر کا اڑائے، ان کا انجام یہی ہے۔ لیکن لا علم لوگ جب ایسا کریں، ناسمجھ لوگ، تو پھر کیا ہے؟ ان کو سمجھایا جائے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج ہم مسلمانوں میں ایسے ناسمجھ بہت ہو گئے، اور بہت سے لوگ تو پڑھ لکھ کر ناسمجھ ہو گئے۔ ایسے لوگوں سے پھر خیرخواہی تو کی جائے گی کہ ان کو مزید سمجھایا ہی جائے، لیکن قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں پھر بھی نہیں لے سکتے۔ یعنی قاتلو کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے۔ اصل میں ہماری جو یوتھ ہے یا جو نیا ذہن ہے، ان کی سوچ جس علم اور جس نظام تعلیم کے تحت بنی ہے اس کا جواب انہیں نہیں ملا۔ پہلے تو اس سطح پر ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے، ان کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف احکام سنا دینا کافی نہیں، کیونکہ یہاں پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ اگر ان میں سے کوئی سمجھنا چاہے، جاننا چاہے، سننا چاہے تو اس کو مہلت دو۔ بہت سے اور نظریات کے تحت لوگوں نے دین کو صرف ایک اپنا پرائیویٹ معاملہ سمجھ لیا ہے کہ ذاتی رائے، ہم اپنے ذات میں جو مرضی کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کی ذاتی ہے وہ لازمی طور پر دوسروں کو کہیں نہ کہیں متاثر کرتی ہے۔ جہاں آپ کی اپنی ذات کی فریڈم ختم ہوتی ہے وہاں دوسرے کی فریڈم شروع ہو رہی، تو اس لیے آپ معاشرے سے لا تعلق تو نہیں ہو سکتے۔ ویلیوز بدل گئی ہیں، ہمارے ہاں اچھائی برائی کے معیار بدل چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک معیار قائم کر رکھا ہے۔ اگر ہم سب کے سامنے ایک کتاب اور سنت ہوتی تو معیار بھی ایک ہوتا۔ اب چونکہ ہر ایک اپنی رائے سے، اپنی سمجھ، اپنے علم اور اپنی گزشتہ جو اس کے ایفیلیشنز ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات کمیونیکیشن ہی نہیں بحال ہوتی، آپ کسی کو بتا ہی نہیں پاتے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں۔ الا تقاتلون قوما، ابھی بھی کچھ مسلمان ریلیکٹنٹ تھے کہ اچھا ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ فرمایا کیا تم جنگ نہ کرو گے ایسے لوگوں سے؟
اب وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو مارو اور پکڑو کی. نکثوا ایمانہم، انہوں نے اپنا عہد توڑا. کیا اب بھی وہ ہمدردی کے لائق ہے؟ کیا اب بھی ان سے ترک معاملات نہیں ہوگی؟ کیا اب بھی ان کے خلاف جنگ نہ ہوگی جبکہ انہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالے؟ خاص طور پر صلح حدیبیہ. اور کیا جرائم ہیں ان کے؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا. ہجرت کی طرف اشارہ ہے، جب دار الندوہ میں وہ سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے، ارادے کر رہے تھے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ ابتدا کرنے والے تھے تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ. یعنی ظلم اور زیادتی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی. اشارہ ہے اس پرسیکیوشن کی طرف، ظلم و ستم کی طرف جو انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب یہ جو بدعوکم ہے نا، اس کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی. یعنی مشرکین مکہ اگرچہ ان کا تجارتی قافلہ امن سے پہنچ گیا تھا، حفاظت سے پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ابو جہل نے فوج کو جنگ کے لیے ہی ابھارا. یعنی باوجود اس کے کہ ان کا تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا تھا، لیکن ابو جہل نے پھر بھی جنگ ہی کی ٹھانی. پھر اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی قریش کی طرف سے ابتدا ہوئی حملے کی مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے. یعنی اللہ نے ان نافرمانوں کو عذاب تو دینا ہی تھا، لیکن آسمان سے فرشتوں کے ذریعے یا ویسے آفت بھیجنے کی بجائے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دلوایا. ان سے جنگ کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے گا. وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا، یعنی ان کو شکست ہوگی. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں ان پر مدد دے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومن قوم کے سینوں کو شفا دے گا. جب اعلان برات ہوا تو مسلمان کچھ اندیشوں کا بھی شکار ہوئے کہ اب معلوم نہیں انہیں کیسے کیسے تلخ حالات کا سامنا کرنا ہوگا. ذرا امیجن کیجئے نا کہ آپ بحیثیت قوم کسی سے معاہدہ ترک کر رہے ہیں، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ صلح کی ایک ٹریٹی قائم کر رکھی تھی اور پھر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ختم صلح، اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. اب ایسے موقع پر ایک پریشانی تو ہوگی کہ اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اور کئی اعتبار سے مسلمانوں کو فکر تھی کہ معلوم نہیں کتنے تلخ حالات ہو جائیں. اب اس پریشانی سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کرو، تم جہاد کے لیے تیار رہو، لوگوں سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ سے ڈرو، اس پہ بھروسہ کرو. اللہ مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا اور تمہارے دلوں کو سکون دے گا، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ لے جائے گا. کس بات کا غصہ تھا مسلمانوں کو؟ وہ جو ظلم و ستم ماضی میں کرتے رہے تھے، ان کی جائیدادیں بیچ ڈالی تھی، ان کو ہر طرح سے محروم کر دیا تھا.
فرمایا کہ وہ جو ماضی میں تم پہ ظلم کرتے رہے ہیں یہ وقت ہے ان کے بدلے کا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ بھی قبول کر لے گا جس کی چاہے گا. یعنی ان میں سے اب بھی اگر کچھ ایسے لوگ ہوئے جو ہدایت کی طرف آنا چاہیں تو ان کے لیے اب بھی توبہ کا راستہ کھلا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تقریباً 70 وفد ان مشرکین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جن کے بارے میں سورۃ النصر میں فرمایا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا دیکھو، تو آپ کو پتا ہے کہ عملاً کیا ہوا؟ قتل و غارت تو نہ ہونے کے برابر ہوئی، عملاً ہوا یہ کہ ان میں سے اکثریت مسلمان ہو گئی اور وفود کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے. اسی لیے اس کے بعد کا سال کیا کہلاتا ہے؟ عام الوفود. تو یہاں پر کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اتخشونہم، ان سے ڈر رہے ہو کہ ان سے ہم نے معاہدہ توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. تسلی رکھو، یہ تمہارے پاس آئیں گے، اسلام قبول کریں گے اور تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہاری کوششیں بارآور ہوں گی، اور ماضی میں جو تمہارے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کیا اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا. اللہ نے واقعی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کا، اور بجائے اس کے کہ وہ ہتھیار اٹھاتے اور جنگ ہوتی، جنگ تو نہیں ہوئی نا اس کے بعد کہ کوئی ہوئی تھی، عملاً تو کچھ نہیں ہوا، ایک دھمکی تھی نا. انہی آیتوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور جبرن پھیلا اور ظلم سے پھیلا. یہ سب مغالطہ دیتے ہیں. تو اس لیے ان صورتوں کو تسلی کے ساتھ اچھی طرح پورے کانٹیکس میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے جس کا اکثر مسلمان ہو چکے ہیں. اس چیز کو مسلمانوں کے بہت اگینسٹ استعمال کیا گیا. قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوچنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے دے، آپ کے ذہن کو جگا دے، پھر آپ اس جاگے ہوئے ذہن کے ساتھ تاریخ کو پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، سیاست پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، تو پھر آپ خود کمپیریزن کر سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ جو مسلمان اس کتاب کو نہیں پڑھتے اور یہ تو کبھی کھلی نہیں اور صرف یک طرفہ پروپیگنڈا سنتے رہتے ہیں، وہ خود اپنے ہی دین سے بدظن ہو جاتے ہیں. ان ساری آیتوں کو پڑھ کے بالکل واضح ہوتا ہے کہ کہیں تشدد نہیں، کہیں دہشت گردی نہیں، کہیں ظلم و ستم نہیں. 4 مہینے کی مہلت، اور پھر وہ مہلت بھی ان 22 سالوں کے بعد، یعنی وہ بھی ساری مہلت ہی تھی، پھر مزید مہلت، اور پھر مہلت کی اگر عین پکڑنے کے وقت بھی کوئی آ کے کہے کہ میں نے سننا ہے تو بھی اس کو امان دو اور اس کے ساتھ عہد پورا کرو. اور چونکہ اتنا ظلم و ستم مسلمانوں نے پہلے برداشت کیا تھا، اس لیے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک قسم کا عدل بھی تو ہے. لیکن آج افسوس یہ کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے رستے پہ چل نکلے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ پھر ان کے ہاتھوں ہماری پٹائی ہو رہی ہے. میں چھوٹے چھوٹے سوالوں میں یہ تھوڑا سا پیچھے سے دہرانا چاہتی ہوں کیونکہ ذرا سی عورتوں کے مزاج کے خلاف یہ سارا سبجیکٹ ہے. اس لیے براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے. برات کیا ہوتا ہے؟ رفع امان، معاہدوں سے برات. الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے عہد معاہدے کیے تھے. اور ان میں خاص طور پر کس معاہدے کی طرف اشارہ ہے؟
صلح حدیبیہ. فسیحوا فی الارض، اعلان کے بعد گھومنے پھرنے کے لیے خاص طور پہ کہا. یہ کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا گھر میں بیٹھو 4 مہینے؟ یعنی ان کی موومنٹ پہ کوئی پابندی نہیں، خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ گھومو پھرو، دیکھو، آؤ جاؤ، ہر طرف مشورے کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو. ہاؤس اریسٹ نہیں ہے، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. پرزنرز آف وار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پوری آزادی ہے. 4 اشہر، 4 مہینے. اور ساتھ ہی سمجھایا بھی، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یاد رکھو اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے. یعنی اگر 4 مہینے بعد بھی تمہارا ڈیسیژن کفر پر باقی رہنے کا ہوا تو یاد رکھو کچھ فائدہ نہ ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، رسوائی ہو جائے گی. اور پھر حج اکبر کے دن کیوں اعلان کیا گیا؟ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر. اور پھر ہر جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. حکم اللہ کی طرف سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے سنا رہے ہیں. اور پھر آپ نے خود نہیں سنایا بلکہ اپنے خاندان کے ایک فرد کے ذریعے یہ اعلان کروایا. پھر اس برات سے کچھ لوگوں کو مستثنا قرار دیا گیا. وہ کون تھے؟ جنہوں نے عہد نہیں توڑے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کی تھی. ان سے کب تک معاہدہ قائم رکھنا تھا؟ مدت کے پورا ہونے تک. اور کہتے ہیں کہ 9 مہینے کے اندر شاید وہ مدت بھی پوری ہو گئی تھی. جب 4 مہینے گزر گئے، سوچنے سمجھنے کی مدت ختم ہو گئی، تو پھر کیا حکم ہوا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اس حکم کے باوجود پھر بھی ایک راستہ کیا رکھا گیا؟ فَإِن تَابُوا، توبہ کا راستہ اب بھی کھلا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا دروازہ شدید سے شدید جرم کے بعد بھی کھلا رہتا ہے. اسلام میں مایوسی نہیں ہے کہ نہیں ان کے جرائم بڑے ہیں اس لیے ان کی توبہ نہیں ہو سکتی. سب کے لیے توبہ ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. پھر انہیں کچھ نہ کہو. اور پھر اس موقع پر بھی اگر تم پکڑنے لگے ہو کسی کو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آخری لمحوں تک رہے گی. تو مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد نان مسلمز کو مارنا نہیں بلکہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اور پھر فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، یہ کن کے لیے؟ جن کی مدت پوری ہونے تک مہلت دی گئی تھی ان کے لیے ہے یہ حکم کہ ان میں سے جو سیدھے رہیں ان کے ساتھ سیدھے رہنا، اور اگر وہ بیچ میں خیانت کریں تو بیچ میں یہ عہد ٹوٹ جائے گا. یہ مراد ہے، یعنی ان سے کیا ہوا عہد بھی پھر ٹوٹ جائے گا. یہ مدت معاہدہ ان کے ساتھ پوری کی جائے گی جو کہ سیدھے رہیں گے. علن کس کو کہتے ہیں؟ قرابت داری، رشتہ داری، یعنی معاشرتی تعلقات کی بنیاد پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور ذمہ سیاسی امور میں جو معاہدے ہوتے ہیں. اور پھر بیچ میں ضمناً اہل کتاب کا بھی ذکر آ گیا، اکثر ہم فاسقون والی. اور ان کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ ان تابوا واقاموا الصلاۃ وان نکثوا ایمانہم. پھر یہ سب کٹھے ہیں اس میں، جو بھی عہد توڑے گا، قسمیں توڑے گا، اور پھر خاص طور پر دین کا مذاق اڑائیں گے. اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا تو اب دین کی حرمت قائم رکھی گئی. اچھا یہ بتائیے کہ دین کی حرمت کو قائم رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اسلام میں توہین رسالت کا قانون کیوں اتنا سخت ہے؟ کیوں؟ اچھا یہ بتائیے کہ کسی ملک کے جھنڈے کو اگر کچھ کرے کوئی یا اس کے قانون کو، تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟
ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ایک جھنڈے کی قدر و قیمت زیادہ ہے ایک نبی سے؟ یہ بات چھوٹی سی سمپل سی میں اس لیے آپ لوگوں سے کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ایون امنگس مسلمس آپ اس قانون کے خلاف بولتے ہوئے پائیں گے. تو وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی شخص ایک جھنڈے کی حرمت پامال کرتا ہے یا ایک آئین کو پامال کرتا ہے یا کسی بھی قوم کے جو شاعر ہیں، اگر کوئی قوم اپنے دنیاوی شاعر پہ حرف نہیں آنے دیتی اور اس کی سزا موت ہے، تو کیا دین ہی ایک مذاق ہے؟ اور دینی شاعری ایسی چیز ہے کہ جن پہ ہر ایک کو زبان درازی کا حق دے دیا جائے اور کسی کو پوچھا نہ جائے؟ یعنی اس قانون کی بنیاد پر آپ کو پتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو، پاکستان کو پورے میڈیا میں کتنا بدنام کیا گیا، کتنا ریجڈ اور کتنا بیکورڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا. یوں لگتا ہے جیسے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی رہ گیا ان لوگوں کے لیے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جو ہے وہ ہماری عزیز ترین چیزوں میں سے ہے. اگر اس کی حرمت نعوذ باللہ پامال ہوگی تو باقی پھر کچھ بھی نہیں رہا، پھر تو کسی انسان کی حرمت بھی نہیں رہے گی، کسی قانون کی بھی نہیں رہے گی، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو ہمیں عزت دی ہے بحیثیت مسلمان اور انسان کے. لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے بذات خود ہمارے ہی اندر سے یہ حرمت ختم ہوتی چلی جا رہی، دین کی بھی اور دین والوں کی بھی، بڑوں کی، بزرگوں کی، استادوں کی، کسی کی بھی. اور بعض اوقات ہم ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو زیبا نہیں ہوتی، ہم کو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے بھی لکھے جا رہے ہیں. ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے نا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم جہاں کہیں بیٹھتے پاکستان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنے لیڈرز کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے اس زبان کے تیر سے کوئی بھی محفوظ نہیں. وہ دوسرے تیر چلانے تو نہیں آئے ہم کو جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا تھا کہ وہ چلانے سیکھو، وہ تو آتے نہیں، لیکن زبان کے تیروں سے ہر ایک کو زخمی کرتے ہیں. کبھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اور جب وہ لوگ خود پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں تو کبھی انہیں یاد آیا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کا دل دکھایا ہے؟ یعنی آمنے سامنے بھی، تحریر کے ذریعے بھی، پیٹھ پیچھے بھی. کبھی میں سوچتی ہوں کہ اسلام کیا ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ البر حسن الخلق، اچھا اخلاق نیکی ہے. لیکن جب تک یاد رکھیں کہ یہ ہمارا اخلاق اسٹیبلش نہیں ہوتا، اپنے دین کے بارے میں، اپنے قومی رہنماؤں کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، جہاں ہم پڑھتے ہیں اس جگہ کے بارے میں، اپنے استادوں کے بارے میں، جب تک ایک احترام کی فضا نہیں ہوگی اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتے ہم. یعنی آپ کو اختلاف رائے کا حق تو ہے، لیکن بدتمیزی اور بد تہذیبی کے الفاظ بولنے کا نہیں ہے. دینی شاعر کا مذاق کتنی عام چیز ہے. یعنی داڑھی کا لفظ بولنا، یا کوئی بھی شخص جا رہا ہو تو یوں لگتا ہے کہ اس کا حق نہیں اس ملک میں رہنے کا، یا وہ ایک عجیب یا انوکھی یا اجنبی چیز ہے. مسجد کا، مولوی کا، ان سب لفظوں کو ہم نے ایک لطیفہ بنا کے رکھ دیا، ہنسنے کی چیز بنا دیا، جو کہ ایک افسوسناک چیز ہے. کہیں اور آپ ایسی بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں دیکھیں گے جو ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی، اور خاص طور پر اس خطے میں زیادہ نظر آتی ہے. جنت دوزخ کا مذاق. اب دیکھیں کہ کسی بھی انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، وہ اس کے اپنے اندر کا آئینہ ہوتی ہے نا. جو اندر کی گندگی ہوتی ہے وہی زبان سے نکلتی ہے نا، خواہ گالیوں کی شکل میں یا بدتمیزی کے الفاظ کی شکل میں. اس لیے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.